بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا تم یاد کرو۔ اذکروا کا مطلب بارہا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس مہربانی کو جو اس نے اس وقت تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اذ جاءتکم جنود، تم اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے اس وقت کی جب تمہارے اوپر لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ تعالیٰ نے وہ مہربانی کیا کی، وہ احسان کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کیا تھی جو اس نے لشکروں کے آنے کے وقت مسلمانوں کے اوپر کی۔ فرمایا فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر تیز تند ہوا چلائی، زبردست قسم کی آندھی ان کے اوپر چلا دی۔ وجنودا لم تروها، اور آپ کی مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے، لم تروها، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب کا آپ پہلے مختصراً تعارف پڑھ چکے ہو۔ غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ بعض روایات کے مطابق کفار کی تعداد 12,000 تھی۔ بڑے بڑے قبیلوں نے اس میں شرکت کی، قبیلہ بنو نذیر، غطفان، فزارہ، قبیلہ بنو قینقاع، بڑے بڑے قبیلوں نے اس میں شرکت کی۔ تقریباً 10,000 کے لشکر نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، جب لشکروں نے تمہارے اوپر چڑھائی کی، حملہ آور ہوئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا چلائی، زبردست قسم کی آندھی چلائی۔ سردیوں کا موسم تھا، آندھی اتنی تیز تھی، روایات میں آتا ہے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور بھاگ گئے، حتیٰ کہ زمین کے اوپر پڑے پتھر بھی اڑ اڑ کے ان کے منہ کے اوپر لگنے لگے۔ فارسلنا علیہم ریحا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے کافروں کے اوپر زبردست قسم کی آندھی چلائی۔ وجنودا لم تروها، جس طرح غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، اور ایسے یہاں غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے کے موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیج دوں گا۔ فرمایا وجنودا لم تروها، اور میں نے آپ کی مدد کے لیے ایسی جماعت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، جو تم عمل کرتے ہو خدا دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے چڑھے۔ اوپر اور نیچے چڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی مدینہ کی مشرقی اور مغربی جانب، مشرقی جانب تھوڑی اونچی تھی اور مغربی جانب تھوڑی نیچی تھی، اسی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تم اس وقت کو یاد کرو، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جس وقت لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے چڑھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو اس وقت مومنو تمہاری کیفیت کیا تھی، تمہاری حالت کیا تھی؟ ہاں ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنا، اوپر اور نیچے کا ایک تو یہ مطلب ہے مشرقی اور مغربی جانب لشکر تمہارے اوپر چڑھے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے ایک بڑا لشکر تو مکہ کی جانب سے آیا تمہارے اوپر سے چڑھائی کی، اور ایک وہ لشکر جس کو قبیلہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعہدی کی۔ ایک لشکر تمہارے اوپر سے آ گیا، ایک خود تمہارے گھروں سے نکل آیا تمہارے خلاف،
اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تم اس وقت کو یاد کرو جب لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے چڑھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پھر گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ڈر کے مارے تمہارے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم خدا کے بارے میں طرح طرح کا گمان کر رہے تھے۔ مومن خدا تعالیٰ کے متعلق یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی مدد اور نصرت کب بھیجے گا۔ دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس وقت انہوں نے کیا جب لشکر تمہارے اوپر آ گئے۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا چلائی، آندھی بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، جو تم عمل کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فوق اوپر کو کہا جاتا ہے، اسفل نیچے کو کہا جاتا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جس وقت لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، مومنو اس وقت تمہاری کیفیت یہ تھی تمہاری آنکھیں پھر گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم خدا تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے مومنین سے اتنا بڑا امتحان لیا، اتنی بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا، اتنی بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا۔ اللہ کو وہ آزمائش میں ان کی یعنی آزمائش پر پورا اترنے کی جو آزمائش پر وہ اتنا اس حد تک وہ پورے اترے، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی مومنین کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں بنا کر اتار دیں۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس غزوہ احزاب کے موقع پر مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، مومن آزمائے گئے، سخت طور پر ہلائے گئے، بڑا امتحان لیا گیا مومنین سے، لیکن مومنین کے ساتھ منافق بھی تھے۔ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جس وقت منافق آزمائش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا اس کے متعلق یہ آیت، اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جس وقت منافق یہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، آج اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا، آج تو ہم مارے گئے، 10-12 ہزار کا لشکر ہمارے اوپر چڑھایا، آج تو ہم مارے گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرما رہے تھے تم چلو جنگ میں، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عنایت فرمائیں گے، لیکن آج تو ہم مارے گئے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور اس وقت ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یعنی منافقین میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم فارجعوا، یہ میدان جنگ تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، فارجعوا، تم یہاں سے لوٹ جاؤ، اگر تم یہاں ٹھہر گئے تو تم مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اہل مدینہ کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو منافق یہ کہہ رہے تھے تم یہاں سے لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، منافقین میں سے ایک جماعت تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
گھروں میں واپس لوٹنے کے لیے اجازت طلب کر رہی تھی، اور وہ یوں کہہ رہی تھی یقولون ان بیوتنا عورا، منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر تو ایسے کھلے پڑے ہیں، یعنی ہم تو میدان جنگ میں آ گئے، پیچھے ہمارے گھر، ہمارے بیوی بچے وہ اکیلے ہیں، کہیں ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا، فرمایا وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو محض بھاگنا چاہتے ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو محض بھاگنا چاہتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 9 سے 13 تک ہم نے ٹرانسلیشن کی۔ اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ، غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ یہ سب سے پہلی آیت ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا چلائی، آندھی چلائی، اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، اور جماعت بھی ایسی تھی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ باقی دوسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ 10ویں آیات مبارکہ ہے، بلکہ نامی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے، اور اس وقت تمہاری کیفیت یہ تھی تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور تمہارے دل ڈر کے مارے گلوں تک پہنچ چکے تھے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ مومن وہاں آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ یہ 2 سوالوں کے جواب ہیں۔ باقی تیسرا حالت جنگ میں منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ یہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، منافقین کا طرز عمل تو یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آج اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا۔ اور منافقین کی ایک جماعت تو باقاعدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہی تھی، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پردہ فاش فرمایا، وما ہی بعورا، فرمایا کہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ محض جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔